بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم، مصنف اور کتاب۔ اقوام متحدہ کے ماتحت ادارے یونیسکو، یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن نے 1995 میں ہر سال 23 اپریل کو کتاب اور اس کی اشاعت سے متعلق اداروں کے حقوق کا عالمی دن ورلڈ بک اینڈ کاپی رائٹ ڈے منانے کا اعلان کیا۔ یہ دن مصنفین کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ناشران یعنی کتب و کتب فروشوں اور کتب خانوں کی خدمات کا بھی اعتراف کرتا ہے۔ اس کے مقاصد میں لوگوں میں مطالعے کا شوق پیدا کرنا، کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا، مصنفین، لکھاریوں اور کتابوں کی اشاعت سے متعلق اداروں کے حقوق کا تحفظ اور ادبی ثقافت کا فروغ طے پایا۔ اس دن کو منانے کی تاریخ کا انتخاب دنیا کے کئی نامور مصنفین اور ادیبوں جیسے ولیم شیکسپیئر کے یوم وفات کی نسبت سے طے کیا گیا۔ اس سال 2025 کو کتاب، مصنفین اور ناشران کتب کے دن کو منانے کی روایت کو 30 سال ہو جائیں گے۔ یہ دن کتاب اور مصنفوں سے متعلقہ شبہ جات اداروں کی خدمات کے اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے۔ اسلام میں قلم و کتاب کی اہمیت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہمارے خالق و مالک رب العالمین کی طرف سے ہمارے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کے الفاظ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم، علم انسان ما لم یعلم میں ان امور یعنی قلم و کتاب سے استفادہ کرنے کا واضح پیغام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی سورۃ بقرہ کی ابتدا ہی کتاب کے ذکر سے ہوتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ یاد رہے قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ ہے، لیکن فنی اعتبار سے یہ قرآن پاک کا دیباچہ ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو سورۃ بقرہ کی پہلی سورت اور اس کی پہلی آیت میں کتاب کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں کتاب کا ذکر 230 بار ہوا ہے۔ بہرحال اسلام کی بنیاد علم، کتاب اور قلم پر ہے۔ مسجد نبی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شمال کی جانب ملحق اصحاب کہف کا چبوترا ہے، جہاں بیٹھ کر 100 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و عمل کی دولت کو سمیٹا اور اسے دنیا میں پھیلایا۔ قرآن پاک کو جب تک تحریر میں لایا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ہر پڑھے لکھے قیدی کو مدینہ منورہ کے 10 افراد کو پڑھانے کا فدیہ مقرر فرما کر قیدیوں سے مثبت کام لینے اور علم و فضیلت و قلم و کتاب کا اہمیت کو اجاگر کرنے کا قابل فخر نظریہ و عمل دنیا کے سامنے پیش فرما کر علم و قلم و کتاب کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ علم و ادب کا فروغ مسلمانوں اور ان کے حکمرانوں کا ہمیشہ ہی مطمع نظر رہا۔ مسلمانوں نے علوم و فنون کو حاصل کرنے اور ان کی نشر و اشاعت میں بھرپور تاریخی خدمات سر انجام دی۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کے ترقی یافتہ امور مہذب معاشرہ مسلمانوں کی کاوشوں کا خوشہ چین ہی نظر آتا ہے۔ جدید دور کی نئی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے دور میں باقاعدہ چھاپہ خانے سے چھپی ہوئی کتاب کا مطالعہ انسانی نگاہ سے دور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کوئی مثبت رویہ نہیں ہے۔ اب کتاب دوسری شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ یہ خوش آئندہ ہے کہ کتاب کی ایک اور نئی شکل آ رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ باقاعدہ مطبوعہ کتب کے مطالعے کے فروغ کو بھی عام کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ انسانی نفسیات کے لیے تریاق کا کام کرتی ہے۔ کتاب کے مطالعہ
کی روش کو عام کرنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس خدشہ کا مداوع ہو سکے کہ کہیں نئی نسل اس انسانی ورثہ سے مطلقاً محروم ہی نہ ہو جائے۔ انسانی ہاتھ سے تحریر و تصنیف کا رواج کم ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر نے کتاب کی تیاری سے متعلقہ طریقہ کار کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں نئی نسل کو علم و تعلیم کے حصول میں انسانی ہاتھ کے کردار کو بالکل ختم نہ ہونے پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ کسی ماہ کی کوئی تاریخ اور دن کو کتاب بواسطہ قلم و انسانی ہاتھ، کتاب بواسطہ قلم و انسانی ہاتھ کے نام سے موسوم کرنے کی طرف بھی دھیان دیں۔ اس طرح بقول قرآن علم بالقلم، حکمت والے حکم الہی پر بھی عمل ہو سکے گا۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔